بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر سید کا نام سنا ہے؟ جرجانی، یہ جنہوں نے صرف میر نہ ہوئے میر لکھی ہے، میر سید ہے نا، سید سند جس کو کہتے ہیں، بہت اچھا عالم ہے۔ تفتزانی کا ہم اثر ہے اور انہی کے ساتھ گفتگو رہی ہے، اور بادشاہ کے دربار میں بھی انہی کے ہاتھ سے پہنچے ہیں۔ اس نے جب رسالہ شمسیہ پڑھا، بہت زیادہ قابل عالم ہے، آئے رسالہ شمسیہ پڑھ کر کے سجدات روتا رہا کہ ایسے عالم بھی دنیا میں گزرے ہیں۔ صبح کسی طالب علم نے کہا یہ قطب الدین کی لکھی ہوئی ہے، وہ جرجان میں زندہ موجود ہے۔ اچھا، ہاں زندہ ہے، میں پڑھ کے آیا ہوں۔ میر سید روانہ ہو گیا اور قطب الدین کی خدمت میں پہنچا۔ وہ جرجان سے شیراز جا چکا تھا، وہاں شاگردوں کے ساتھ رہنے لگا تھا۔ اس نے کہا میں نے آپ کا رسالہ شمسیہ پڑھا ہے، انہی کی میر قطبی بھی ہے نا، میر قطبی انہی کی، اور میں آپ سے پڑھنے آیا ہوں۔ قطب الدین اتنا بوڑھا ہو گیا تھا کہ ان کے بھویں آنکھوں پہ پڑی تھی، اس نے پکڑ کے اب آئے جب میری ہڈیاں ٹوٹ گئی اور میں قبر کے قریب ہو چکا ہوں، جب اچھا زمانہ تھا تو نہیں آئے، بھویں پکڑ کے اوپر کھینچے تو اس کو دیکھ لیا۔ بہت زیادہ جب بوڑھے ہو جاتے تھے پرانے زمانے میں تو بھویں یہاں لٹک جاتے تھے۔ بھائی میں تمہیں نہیں پڑھا سکتا ہوں، میرا وہ زور نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے، تقریر نہیں کر سکتا۔ میرا شاگرد ہے مصر میں مبارک شاہ، اور وہ میرے طرز پر پڑھانا جانتا ہے، کاغذ دے دو، کاغذ دے دی، اس کو خط لے کر یہ بہترین پڑھنے والا آیا ہے، لیکن میرا بڑھاپا کی برسنی آپ کے سامنے ہے، اس کو اچھا پڑھاؤ۔ کیسا شوق تھا طالب علم کا۔ سید سند وہاں سے روانہ ہوا اور سیدھا مصر گیا اور مبارک شاہ سے ملاقات کی، اس کو خط دیا شیخ کا، اس نے خط لیا، چوما، آنکھ کو سر پہ رکھا، سینے پہ رکھا، میرے استاذ کا خط ہے، ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا، ٹھیک ہے پڑھو، لیکن دو شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ مجھے روزانہ 1 دینار دو گے، دیر سے آیا ہو، داخلہ دیر سے نہیں ہوتا، روز۔ اس نے کہا وہ تو بہت آسان ہے، میں رات کو مزدوری کروں گا، 2 دینار ملتے ہیں، اور 1 آپ کو دوں گا اور 1 خود اپنے کا، مجھے روزانہ 1 دینار دینا پڑے گا، دیر سے آئے ہو۔ اور دوسرا یہ کہ تمہیں سوال کرنے کا حق نہیں ہے، پیچھے بیٹھو گے۔ سوال وہ کرے جو شروع سے داخلے، بعد میں آنے والے سوال کرتے وہ جانتے کہاں ہے، ٹھیک، دونوں منظور، سبق شروع ہو۔ ایک رات کو مبارک شاہ طالب علموں کے حالات دیکھنے کے لیے باہر آئے برانڈے میں، استاذ کو، ناظم کو کبھی کبھی باہر آ کے رات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ لوگ کس طرح رہ رہے، آرام ہے، کوئی کسی کو چھیڑے نہیں، کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ ایک کمرے میں دیے جل رہا ہے اور ایک تقریر ہو رہی ہے کہ یہ متن کہتا ہے، یہ اس کی شرح کہتی ہے، یہ استاد صاحب نے کہا، یہ میں کہتا ہوں، اور وہ جو یہ میں کہتا ہوں وہ تقریر سب سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ مبارک شاہ نے سمجھے کہ شاید 3-4 طالب علم ہیں، جب اندر جھانک کے دیکھا تو سید سند اکیلے بیٹھا ہوا ہے، پہلے متن حل کرتا ہے کہ یہ مسئلہ متن کا ہے، اس طرح ہے، ٹھیک۔ شارح نے شرح میں یہ لکھا، دوسرا ہو گیا، استاد محترم نے آج اس کی یہ شرح کی، تیسرا ہو گیا، میں یہ کہتا ہوں، یہ چوتھا ہو گیا۔ مورخین لکھتے ہیں چاند کی چاندنی تھی، روشنی پھیلی ہوئی تھی، اندھیری رات نہیں تھی، طالب علم سب کمروں میں سو رہے تھے، ایک بیٹھا ہوا ہے وہ بھی دیے کے سامنے اور علم میں ڈوبا ہوا۔ مبارک شاہ نے رقصا بہجتا و سرورا، داسی وہ پیرو آگشتو خوشحالینا، اوہو اتنا پڑھنے والا بہترین طالب علم آیا ہے، کیا زبردست تقریر کرتا ہے اللہ کا بندہ۔ جب صبح درس کا آغاز ہوا، مبارک شاہ نے کہا سب سے آگے آ جاؤ، ادھر بیٹھو، سامنے بیٹھو،
اور صرف تجھے سوال کرنے کا حق ہے اور کسی کو نہیں، کیونکہ وہ رات کو اندازہ لگا چکا ہے کہ صرف یہ سمجھ رہا ہے اور کوئی اتنا نہیں سمجھتا ہوگا۔ جس وقت سبق پورا ہوا وہ جانے لگا تو مبارک شاہ نے ان کو ایک بوری بھر کر دینار دیے، کہ مجھے آپ کی واپسی کی فکر تھی، خود اتنی حیثیت نہیں تھی، یوں آپ سے جو دینار لیے اس میں اتنے اور ڈالے اور یہ آپ کے سپردے، استاد محترم کو سلام کہے۔ ایسا زمانہ تھا اور ایسا شوق اور ذوق کا فضا پائی جاتی تھی۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔